اس کے بعد میں چند چیزیں جو جمعہ کے آداب ہیں میں ان کو مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن کے آداب میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان جمعہ کے دن غسل کرے، اور یہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی انسان نے غسل کیا تو یہ غسل کرنا افضل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل واجب علی کل محتلم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا یہ واجب ہے۔ علماء نے کہا یہ واجب سے مراد واجب نہیں ہے بلکہ یہ مسنون اور مستحب کے معنی میں ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں سے اس چیز کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کے تعلق سے فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، کہ ہر مسلمان پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے اور اس دن وہ انسان اپنے سر کو اور اپنے جسم کو دھوئے۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مسنون و مستحب ہے، اور آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن کے لیے ہمیں ایک زینت اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے لباس اچھے ہونے چاہیے، ہمارے لباس صاف ستھرے ہونے چاہیے، یا جو بھی چیزیں جو زینت کی ہوتی ہیں ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جمعہ کے دن جو مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں پر ہماری ذات سے، ہمارے لباس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی احدکم لو اشتری ثوبین لیوم الجمعۃ سوی ثوبی محنتہ، کہ اس آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے جو آدمی جمعہ کے لیے خاص طور سے 2 کپڑے خریدے، اور 2 کپڑے سے مراد یہ ہے کہ انسان نیچے ایک کپڑا اور ایک کپڑا اوپر، یعنی لنگی یا چادر جو ہے اور پھر قمیص ہے۔ اگر کوئی انسان خصوصی طور پر جمعہ کے لیے ایک جوڑا کپڑا رکھتا ہے تو یہ چیز بہتر اور افضل ہے، اور یہ لباس جو ہم عام دنوں میں پہنتے ہیں، کام کے دوران پہنتے ہیں، اس کے علاوہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور گویا کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے کہ ہمارے کپڑے جمعہ کے دن صاف ستھرے اور اچھے ہونے چاہیے، جو ہمارے کام کے کپڑوں سے الگ ہوں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے آداب میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے پہلے پہنچیں۔ ہم جس قدر پہلے پہنچیں گے اسی قدر ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، اگر کسی انسان نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر وہ آدمی مسجد گیا، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کو اللہ کے تقرب کے لیے پیش کیا۔ ایک اونٹ کے ذریعے سے، ایک اونٹ کو صدقہ کر کے اس نے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اللہ کی قربت حاصل کی۔ اور جو آدمی دوسرے پہر میں گیا، دوسرے ٹائم میں گیا، تو گویا کہ اس نے ایک گائے کو صدقہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ یا جو آدمی تیسرے پہر میں جائے، تیسرے ٹائم میں جائے، تو اس نے گویا کہ ایک میڈھا قربان کر کے، اس کا صدقہ کر کے اس نے اللہ کا تقرب حاصل کیا، یا اس کو اس چیز کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو آدمی چوتھے پہر میں جائے، چوتھے وقت میں جائے، تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کو اللہ کی قربت کے لیے پیش کیا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک مرغی کو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، اس کی قربانی کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان 5ویں وقت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس نے اس چیز کا صدقہ کیا، اس کو ایک انڈے کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ٹائم کا تذکرہ کیا اور 5 قربانیوں کا تذکرہ کیا کہ اس کے ذریعے سے انسان کو اس چیز کا ثواب ملتا ہے۔ علماء نے اس چیز کے تعلق سے فرمایا کہ ہم اول وقت کا شمار کب سے کریں گے، یعنی جو آدمی پہلے وقت میں جائے، پہلے وقت سے مراد کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟
تو اس سلسلے میں علماء نے کہا ہے کہ جو پہلا پہر ہے اس کی ابتدا سورج نکلنے کے بعد سے ہوتی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد سے ہوتی ہے، اور پھر اذان، جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے، تو علماء نے کہا کہ اس بیچ کے وقت کا اندازہ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر 7 بجے سورج نکلتا ہے اور 12 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے 7 بجے سے لے کر 12 بجے کے بیچ میں جو 5 گھنٹے کا وقت ہے، اس کو 5 سے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر کوئی انسان 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک، یعنی پہلے 1 گھنٹے میں گیا، تو وہ انسان گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی یا اونٹ کو اس نے صدقہ کیا۔ پھر جو آدمی 8 بجے سے 9 بجے کے بیچ میں جائے، تو گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی۔ تو یہ علماء نے کہا کہ یہ پہلے پہر اور دوسرے پہر سے یہ چیز مراد ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی جائیں گے، جس قدر ہم پہلے پہنچیں گے، اس قدر ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اس پہ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے اور اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ ہم جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جائیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غسل کیا اور پہلی فرصت میں وہ آدمی مسجد گیا، مسجد جانے میں اس نے جلدی کی، اور وہ آدمی پیدل چل کر کے گیا، سواری نہیں کیا، اور مسجد میں جا کر کے وہ امام کے قریب ہوا، امام کے قریب جا کر کے بیٹھا، اس نے امام کے خطبے کو سنا، اور خطبے کے دوران اس نے کوئی لغو نہیں کیا، موبائل یا دوسرے لوگوں سے بات نہیں کی، موبائل کا استعمال نہیں کیا، اس طرح سے اس نے اگر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں، انسان جو مسجد تک چل کر کے جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس کو 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیو، ہم کوشش کریں کہ ہم پہلی فرصت میں، پہلے وقت میں ہم مسجد میں جائیں، ہم پیدل چل کر کے جائیں، امام کے قریب جائیں، اور امام جب خطبہ دے رہا ہو تو خطبے کے دوران ہم امام کے خطبے کو غور سے سنیں، ہم اس میں کوئی دنیاوی بات نہ کریں، ہم جوال، موبائل وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جمعہ کے آداب کے تعلق سے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، جب ہم مسجد میں جائیں تو ہم لوگوں کے کندھوں کو فاتتے ہوئے ہم آگے نہ بڑھیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور وہ آدمی جمعہ کے دن لوگوں کے کندھوں کو فاندتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، اجلس فقد آذیت، کہ تم اب بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو کیا کیا؟ تکلیف دی۔ تو ہم اگر بعد میں آتے ہیں تو ہمیں جہاں جگہ مل جائے وہیں ہم بیٹھ جائیں، ہم لوگوں کے کندھوں کو فاتتے ہوئے، لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ پہلے آ رہے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ ہر ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ وہ آگے والی صف میں ہوں، امام سے قریب ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں پہلے آ کر کے بھی کافی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے پھر جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ لوگ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم پہلے آئیں اور امام سے قریب جا کر کے بیٹھیں، تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں وہ ہمارے پیچھے رہیں اور وہ ہماری صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نہ بڑھیں۔